تو ہم مسلسل 3-4 جمعہ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سن رہے تھے کہ یہ مسجد اقصیٰ تعمیر کیسے ہوئی، اور تعمیر ہونے کے بعد یہ مسجد اقصیٰ فتنوں کے حوالے کیسے ہوئی۔ تو میرے دوستوں تاریخ کو پڑھ کر دیکھو تو آپ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کرنے والی شخصیت کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ مگر یہاں ایک چیز ملتی ہے آپ کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کرنے سے پہلے شہر کو بنایا۔ موجودہ فلسطین جو شہر ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے فلسطین شہر کو آپ نے بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے فلسطین شہر میں، فلسطین جو ملک ہے اس ملک میں روحانیت کتنی بھری ہے آپ کو معلوم ہے، اور کیسی روحانی طاقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کی بنیادوں پر رکھا تھا۔ تو آپ سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اس زمانے میں کوئی بھی شہر بنایا جاتا تھا تو سب سے پہلے شہر کی فصیلوں کو تیار کیا جاتا تھا، شہر کی فصیلوں کو، شہر کے باؤنڈری والز کو بنایا جاتا تھا، اور باؤنڈری والز کے حدود سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شہر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ تو شہر بنانے سے پہلے، لوگوں کو آباد کرنے سے پہلے، لوگوں کے گھروں کو بنانے سے پہلے شہر کے حدود کو بنایا جاتا تھا، باؤنڈری وال کی مضبوط دیواروں کو بنایا جاتا تھا، خلا نما دیواریں، اونچی اونچی دیواریں بنائی جاتی تھی اور دروازے لگائے جاتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی آپ حیدرآباد جاؤ تو قدیم شہر میں آج بھی آپ کو کئی پرانے باؤنڈری والز ملیں گے، کئی قدیم دروازے ملیں گے، اور آج بھی حیدرآباد میں دروازوں کے نام سے بڑے بڑے محلے جانے جاتے ہیں، دروازوں کے نام ہی سے آج بڑے بڑے محلے حیدرآباد میں جانے جاتے ہیں۔ تو ایسے کئی دروازے لگائے جاتے تھے، بڑے بڑے باؤنڈری والز لگائے جاتے تھے، اور اندر تعمیر شہر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ پہلے میں شہر بناؤں گا، شہر بساؤں گا، اور پھر یہاں لوگوں کو لاؤں گا۔ جب یہ زمین لوگوں سے بھر جائے گی تو تب جا کے میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروں گا۔ تو اس مقصد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین شہر کی بنیاد کو رکھا، اور پھر وہ شہر تعمیر کیسے ہوا، اس کی بنیاد کیسے پڑی، اور اس شہر میں روحانی طاقت کتنی پوشیدہ ہے ذرا دیکھیے میرے دوستوں۔ جب فلسطین شہر کو بننے کی باری آئی، اس کے بنیادوں کو کھودنے کی باری آئی، اس کے بنیادوں کو بننے کی باری آئی، تو شہر کی بنیادوں کو بننے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی مزدور سے کام نہیں لیا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر کی بنیادوں کو بننے کے لیے اپنی روحانی طاقت سے کام لیا، اور آپ نے جنات کو وہاں کام پر لگایا شہر کو بسانے کے لیے، اور جنات کو حکم دیا کہ جاؤ پانی کے اندر جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، اور بڑی بڑی سلاخوں کو، پتھر کے بڑے بڑے پتھر کے ستونوں کو اٹھا کر لاؤ۔ تو جنات ہے پتھر کے بڑے بڑے ستون، پتھر کے بڑے بڑے چٹان، پتھر کے کٹے ہوئے سل، پانی کے اندر سے پتھروں کو نکال کر، پہاڑوں کے اوپر سے مضبوط پتھروں کو نکال کر، جنات پتھروں کو لاتے رہے، میدان میں ڈالتے رہے، لاتے رہے، میدان میں ڈالتے رہے۔ جب پتھر زمین میں بھر گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی جناتوں کو حکم دیا کہ اب تم یہاں شہر کی ایک مضبوط دیوار کو تعمیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے شہر کی ایک مضبوط دیوار کو تعمیر کیا، بڑی عالیشان دیوار کو تعمیر کیا، اور اس دیوار میں
اتنی روحانی طاقت سما گئی، اتنی روحانی طاقت سما گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لے کر، اپنی روحانی طاقت سے کام لے کر دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھو یہ فلسطین کی جو زمین ہے یہ صرف لوگوں کے رہنے کا شہر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی کا ایک مضبوط گھیرا ہے جو قیامت تک نہیں مٹ سکتا، جو قیامت تک نہیں مل سکتا۔ اور آج دیکھیے پچھلے کئی دہائیوں سے تقریباً 50 سال سے لے کر آج تک قذافی پر مسلسل حملے ہوتے جاتے ہیں اور یہودی تھکتے جاتے ہیں، مگر نہ تو غزہ ختم ہوتا ہے، نہ وہاں کی آبادیاں ختم ہوتی ہے، نہ وہاں ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ شہر صرف شہر نہیں ہے، بلکہ وہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مضبوط گھیرا ہے جو انہوں نے آج سے کئی ہزار سال پہلے تعمیر کے نام پر آپ نے اظہار پایا تھا۔ تو حضرت تو فلسطین کی زمین یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک مضبوط روحانیت کا اثر وہ زمین کرتی ہے، ایک مضبوط حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے طاقت کا اثر وہ زمین رکھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا ایک مضبوط اثر وہ فلسطین کی زمین رکھتی ہے، اور آج بھی وہی اثر وہاں کے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور آج بھی وہی اثر وہاں کے لوگوں کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب شہر کے گھر بن گئے تب یہاں اصل کہانی سنیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہر میں 12 کالونیوں کو بنایا۔ کتنے بنائے؟ 12 کالونی۔ 12 کالونیوں کو بنا کر 12 خاندانوں کو رکھا، 12 خاندانوں کو رکھا۔ اب وہ جب 12 خاندان آئے تو آپ تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیے، حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے، کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، بنی اسرائیل کے 12 مشہور قبیلے ہوئے، بنی اسرائیل کے 12 مشہور قبیلے ہوئے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سرکش ہو کر یہودیت پہ آ جاتا ہے۔ انہی 12 میں سے یہودیت پہ آ جاتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے دیکھیے کہ جب 12 قبیلے بن گئے، 12 کالونیاں بن گئے، 12 خاندانوں کے لوگوں کو لا کر آپ بسا دیے، بس گئے، تو بسنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اب یہاں پہ اصل راز سنیے کہ اصل حقیقت کیا ہے مسجد اقصیٰ کی۔ آپ کو معلوم ہے آج جو مسجد اقصیٰ ہے نا، ایسی نہیں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دیواریں تو وہی ہیں، گنبد تو وہی ہے، مگر آج ہم جو دیواریں دیکھ رہے ہیں، جو گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ لوٹی ہوئی مسجد ہے، حملہ کی ہوئی مسجد کو ہم دیکھ رہے ہیں، اندر کے چیزوں کو لوٹا گیا، اس مسجد کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ یہ مسجد کتنی اہم مسجد تھی، اور کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو سنوارا تھا، سجایا تھا کہ دنیا کی کوئی عمارت اس مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا کی سب سے پہلی خوبصورت عمارت تھی، دنیا کی سب سے پہلے سب سے زیادہ سونا چاندی موتی ہیرے زمرد عقیق مشک عنبر سے بنی ہوئی عمارتوں کا نام مسجد اقصیٰ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ سمندر کی مسجد کی عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے تہوں کے اندر سے موتیوں کو منگوایا تھا، خاص اسپیشل موتی جھومر بنانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کے جھومروں کو سجانے کے لیے سمندر کے اندر سے، سمندر کے تہ سے موتیوں کو نکالا گیا تھا، کوئلے کے کانوں کے ذریعے سے ہیروں کو نکالا گیا، سونے کے دیواروں کو سونے کی پالش کرنے کے لیے سونے کے سانچوں کو تیار کیا گیا تھا اسی زمین پر،
اور جب رنگ کرنے کی باری آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتوں کے رنگ کو استعمال نہیں کیا بلکہ زعفرانی رنگ کرتے ہوئے مشک، عنبر، اعلیٰ قسم کی عطریں اور زعفران کے ذریعے خصوصی قسم کا رنگ بنایا گیا تھا مسجد اقصی کی دیواروں میں خوشبو کو بھرنے کے لیے۔ تو ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی موتی، ایک سے ایک اعلیٰ قسم کے سونے کی پالش، چاندی کی پالش، اعلیٰ قسم کے ہیرے جواہرات، زبردست پتہ نہیں کیا کیا ہیرے حضرت سلیمان علیہ السلام، بلکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جنوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیروں کو تلاش کراتے تھے، جنوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام موتیوں کو تلاش کرواتے تھے، اور جنات پانی کے اندر جا کر، غاروں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، کانوں میں جا کر اعلیٰ سے اعلیٰ ہیرے لاتے تھے، قیمتی سے قیمتی موتی لاتے تھے اور حضرت سلیمان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ ہیرے اور وہ موتی مسجد اقصی کی سجاوٹ میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس دور کی کئی ہزار ملینز میں بننے والی مسجد اقصی، اعلیٰ قسم کا تعمیری معیار، اعلیٰ قسم کی تعمیری سجاوٹ، ہیرے موتی سونا اور چاندی کے نقاشیوں سے بھری ہوئی مسجد۔ اور جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ سونا کہاں گیا، وہ زیور کہاں گیا، وہ موتی کہاں گئے، تو اب آ رہا ہے یہ ساری چیزیں کہاں گئی۔ تب ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ جب مسجد بن گئی، ہر قسم کی سجاوٹ سے حضرت سلیمان نے اس مسجد کو مکمل طور پہ کر دیا، تو شکرانے کے طور پہ حضرت سلیمان نے دعوت کو رکھا، اور وہ دعوت کئی دن تک چلتی رہی۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی خطبہ دیا، کہا کہ اے لوگوں، یہ جو عمارت تمہارے سامنے ہے، یہ جو مسجد تمہارے سامنے ہے، یہ نہ میری مسجد ہے نہ یہ تمہاری مسجد ہے، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے جو ہمارے حوالے ہے۔ تاریخی خطبہ حضرت سلیمان کا مسجد اقصی کے افتتاح کے لیے، اور مسجد اقصی کو بھی حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ نہ یہ مسجد میری ہے نہ یہ مسجد تمہاری ہے، بلکہ یہ مسجد اللہ کی امانت ہے، اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم زندگی میں کبھی بھی اللہ کی امانت میں خیانت مت کرنا۔ اگر تم اس امانت میں خیانت کرو گے تو تم اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خطبے کے بعد 10,000 قاریوں کو جمع کیا۔ کتنے؟ 10,000 قاریوں کو، تورات پڑھنے والے، زبور کا علم رکھنے والے 10,000 قاریوں کو جمع کیا، اللہ کا ذکر کرنے والے کو، اور ان 10,000 قاریوں کو تنخواہ مقرر کر کے ان کو ایک ہی کام پہ لگا دیا کہ 5,000 صبح مسجد میں ذکر کریں گے، 5,000 رات میں مسجد میں ذکر کریں گے، اور کبھی مسجد اقصی میں اللہ کا ذکر نہیں رکے گا۔ تو مختصر یہ کہ 500 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 500 سال تک صبح ذکر، شام ذکر، 500 سال تک وہ قوم مسجد اقصی کے ساتھ لگی رہی، اور مسجد اقصی اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ دور دور سے اس مسجد کی زیارت کو آنے لگے، ان کا کاروبار بھی ہونے لگا، ان کا بزنس بھی ہونے لگا۔ اور جب وہ شہر دنیا کی نظروں میں آ گیا تو ان کی نیتیں خراب ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا میں اتنے پڑ گئے کہ اب یہ قوم نافرمان ہو گئی، اللہ کی یہ قوم نافرمان ہو گئی۔ اب نہ انہیں مسجد اقصی کی فکر رہی، نہ انہیں اپنی عبادت کی فکر رہی، نہ انہیں کسی چیز کی فکر رہی، بلکہ اس قوم میں مکاری دل میں آ گئی، فریب دل میں آ گیا، تکبر دل میں آ گیا، ہر چیز ان کے پاس آ گئی، اور اس قوم کو اللہ ڈھیل دیتا رہا، نہیں، بلکہ اب یہاں سے اس قوم نے
نبیوں کو قید کرنا شروع کر دیا، نبیوں کی بات کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ کا انکار دور آیا حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں یہ قوم اتنی خطرناک نافرمان ہو چکی تھی، اتنی خطرناک نافرمان ہو چکی تھی یہ قوم کہ نہ یہ نبی کو سنتی تھی، نہ یہ اللہ سے ڈرنے تیار تھی، بلکہ اگر اللہ کے نبی ان سے کہتے کہ دیکھو اگر تم ایسے نافرمان ہو گئے تو اللہ تمہیں تباہ کرے گا، برباد کرے گا، تو ان لوگ مذاق اڑاتے ہوئے وہ اپنے نبی سے کہتے کہ حضرت کیا بات کر رہے ہو کہ اگر اللہ ہمیں تباہ کرے گا، اللہ ہمیں برباد کرے گا تو اس کو یاد کرنے والا کون رہے گا؟ اس کو یاد کرنے والا کون رہے گا؟ اس کو تو ہم ہی یاد کرتے ہیں، اگر ہمیں قتل کرے گا تو اسی کو اور اٹھائے گا۔ ایسے مغرور اور غرور اور تکبر والی باتیں یہ قوم کرتی تھی، یہ قوم کرتی تھی۔ اور دیکھیے مکارین کے دل میں اتنی آ گئی، فریبکارین کے دل میں اتنی آ گئی کہ دولت ان کے پاس اتنی جمع ہو گئی، اتنی جمع ہو گئی کہ اب انہیں نہ پیچھے کا کچھ خیال رہا نہ سامنے کا کچھ خیال رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسی کو کھینچ دیا، اپنے رحمت کی نظر سے ان کو ہٹا دیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کافر بادشاہ جو بابل شہر میں رہتا تھا اور مسجد اقصی اسے بہت چبھتی تھی، جب ان لوگوں کی غفلت کو دیکھا، ان کے مکاریوں اور فریبکاریوں کو دیکھا، تو فوراً اس نے فلسطین پر حملے کا ارادہ کر لیا اور ایک بڑا لشکر کو لے کر فلسطین پر حملہ کرتا ہے اور 1,00,000 مقامی لوگوں کو قیدی بنا لیتا ہے، 1,00,000 مقامی لوگوں کو قیدی بنا لیتا ہے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ بخت نصر کے حملے میں مر جاتے ہیں اور عورتوں کو بھی قید کر لیا جاتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ موتیاں، وہ سونا، وہ چاندی اور وہ قیمتی ہیرے جو مسجد اقصی میں لگائے گئے تھے، بخت نصر سارے کا سارا لوٹ لیتا ہے اور مسجد اقصی کے سارے جھومروں کو لے کر، سارے موتیوں کو لے کر، جتنی چیزیں تھیں ساری چیزوں کو بخت نصر لے کر نکل جاتا ہے، اور ادھر فلسطین سارے کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس شہر کی حالت ایسی ہے کہ مسجد اقصی کی ویران دیواروں کے علاوہ وہاں کوئی انسان نہیں، کوئی انسان اب وہاں نہیں، کوئی انسان سوائے پرندے، کوئی انسان 70 سال تک وہاں ایک بچہ بھی نہیں آیا۔ ایسی انسانوں کی ڈھانچے پڑی ہوئی ہیں، پڑے ہوئے ڈھانچے ہیں، گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں ہیں، ہڈیاں گلنے کے آگے ڈھانچے ٹکڑے ہو گئے۔ یہی حالت 70 سال تک رہی، 70 سال تک کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جھاڑ بڑے ہو گئے، پھل لگ گئے، ہرے بھرے ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، مگر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں کہ یہاں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اور اس شہر سے لوگوں کو اتنی حیرت ہو گئی کہ وہاں کے لاشوں کے ڈر سے کوئی بازو ملک والا، بازو کے شہر والا بھی اس شہر میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنا خطرناک ماحول لاشوں کی ڈگاروں کی وجہ سے اس شہر کا ہو گیا تھا۔ تو 70 سال تک تنہا مسجد اقصی ڈھانچوں کے درمیان رہتی ہے، اور وہ مسجد اقصی جو دور سلیمان میں کبھی چمکتی تھی، کبھی دمکتی تھی، کبھی خوبصورت جھومروں سے آراستہ تھی، وہ سارے چیزوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اب سیدھے سادے دیواروں کے ساتھ وہ مسجد اقصی 70 سال تک انتظار کرتی ہے کہ کون اس مسلح کو آباد کرے گا، کون پھر سے یہاں اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرے گا، کون پھر سے یہاں قرآن کی تلاوت، کون پھر سے یہاں تورات زبور کی تلاوتوں کو بلند کرے گا۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے میرے دوستو، 70 سال کا عرصہ گزر گیا، اور گزرنے کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عزیر کا دور تھا، تو حضرت عزیر کو بھی بخت نصر گرفتار کر کے لے کے چلے گیا،
اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کو گرفتار کر لیا، اور حضرت عزیر کو بڑی سخت قید خانے میں رکھا گیا، مگر چونکہ اللہ کے نبی تھے اللہ نے مدد کی، قید خانے سے قدرتی طور پہ باہر آ گئے۔ اب ظاہر ہے جو انسان قید سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر ہی کو جاتا ہے، اپنے لوگوں کے پاس ہی جاتا ہے، اپنے ملک ہی کو جاتا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ملک کو گئے، اپنی زمین کو گئے، تو دیکھا کہ انسان نہیں ہے، ہر طرف ڈھانچے ہی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان ہے تو صرف تنہا عزیر ہے، اور تنہا عزیر کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے، مگر حالت ایسی ہے کہ ہر طرف پھل لگے ہوئے ہیں، ہر طرف پھول لگے ہوئے ہیں، مگر پھلوں کو کھانے والا کوئی نہیں ہے اور پھولوں کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر دیکھا کہ بڑی ہی غم میں آپ ڈوب گئے، اور ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کیے کہ اے پروردگار، اتنی بڑی تباہی، اتنے بڑے لاشوں کا ڈھگا، اے اللہ یہ شہر کیسے بسے گا، اسے کون آباد کرے گا، اس شہر کو آباد کرنے میں بہت دن لگ جائیں گے، اس شہر کو بسانے میں بہت دن لگ جائیں گے، اے پروردگار یہ شہر کیسے بسے گا، کیسے بسے گا۔ تو حضرت عزیر سوچ رہے تھے کہ اب یہ شہر نہیں بسے گا، یہ شہر آباد نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ حضرت عزیر کو بتانا چاہتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لمحوں میں اللہ کسی شہر کو تباہ بھی کر سکتا ہے، تو لمحوں میں اللہ کسی شہر کو آباد بھی کرتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ کرشمے قدرت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو ہم نے، آپ غم میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شہر آباد کیسے ہوگا، یہ فلسطین آباد کیسے ہوگا، یہ علاق آباد کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، اور انگور پیڑ سے انگور نکال کر آپ رس کو نچوڑ رہے تھے، آپ رس کو پی لیے، بچے ہوئے رس کو آپ اپنے چمڑے کے پیپے میں رکھ لیا، اور کچھ انگور کے پھلوں کو رکھا، جو گدھے پہ آپ بیٹھ کر آئے تھے وہ گدھے کو ٹھہرا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انگور کا رس پی لیا، بچا ہوا انگور کا رس پیپے میں ڈالا، اپنے گدھے کو باندھ دیا رسی سے، اور سوچتے رہے کہ یہ شہر آباد کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ اب یہ سوچنے میں ہی تھے حضرت عزیر کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، اور آپ وہی لیٹے رہے، وہی لیٹے رہے۔ اب سنو، وہاں لیٹے رہے، روح قبض ہو گئی، اور کون آنے کا ان کو دفن کرنے کے لیے؟ کوئی انسان تو آئے گئے نہیں وہاں، کیونکہ آدمی کا نام ہی نہیں ہے، آدمی کا وجود نہیں ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ 100 سال تک اس زمین پر حضرت عزیر کا جسم محفوظ رہا، 100 سال تک حضرت عزیر کا جسم محفوظ رہا، اور پھر حضرت عزیر کو بتانے کا وقت آیا کہ اللہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے، تو اللہ نے حضرت عزیر کی روح کو واپس لوٹائی، اور جب حضرت عزیر کی روح جسم میں چلے گئی تو حضرت عزیر اٹھے، تو اللہ نے پوچھا کہ اے میرے عزیر یہ بتاؤ کتنی دیر کے بعد اٹھے، کتنے وقفے کے بعد اٹھے؟ تو حضرت عزیر نے کہا کہ اے پروردگار بس گھڑی دو گھڑی، پہر دو پہر کی بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا، کچھ دیر کے لیے اٹھا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ عزیر تمہارا گدھا کہاں ہے، تمہارا گدھا کہاں ہے؟ تو پلٹ کے دیکھا تو گدھا نہیں ہے بلکہ گدھے کا ڈھانچہ ہے، گدھے کا ڈھانچہ ہے، وہ بھی آٹا مٹی میں گر گیا ہے، آٹا باقی ہے۔ اور پھر ادھر اپنے انگور کے جوس کو دیکھا، رس کو دیکھا تو وہ تازے کا تازہ ہے، اور اپنے آپ کو دیکھا تو جب سو گئے تھے تو ان کی عمر 40 سال تھی، ابھی بھی 40 سال ہے۔ جب سو گئے تھے تو 40 سال کی عمر کی، اور ابھی بھی آپ کی عمر 40 سال کی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ گدھا مٹی میں مل گیا،
انگور کا جوس تازہ ہے اور میری عمر جیسی کی ویسی ہے, کپڑوں میں بھی فرق نہیں آیا, مگر یہ گدھا مٹی میں کیسے مل گیا؟ تب اللہ نے کہا کہ عزیر 100 سال کے بعد میں نے تم کو اٹھایا. اب معلوم ہوا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. اب دیکھو تمہارے شہر کو, وہ شہر بھی آباد ہو گیا, وہ مسجد بھی آباد ہوئی, وہ نمازیں بھی شروع ہو گئی, وہ اقسام اللہ کا ذکر بھی شروع ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لوگوں کو آباد بھی کر دیا, لوگوں کو آباد بھی کر دیا. تب راضی کی میرے دوستوں, حضرت عزیر کا یہ قصہ بڑا لمبا ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, بڑے مزیدار قصہ ہے. اب مسجد اقصی کی پر دوسرا بڑا حملہ ہوتا ہے. یہ تو پہلا حملہ تھا, دوسرا بڑا حملہ مسجد اقصی پہ ہوتا ہے, اور ایسا دوسرا بڑا حملہ کہ اس حملے میں اسلام بہت متاثر ہوتا ہے, مسلمان بہت متاثر ہوتا ہے اس حملے میں. دوسرا بڑا حملہ, اور وہ حملہ کیا تھا؟ مگر وہاں سے میں نے ایک چیز یاد رکھی کہ کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی مذہب ہو, اس مذہب کو آگے لے کے چلنے کا اور اس مذہب کے اصولوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری قوم پہ ہوتی ہے. جب تک قوم مضبوط رہتی ہے اور جب تک قوم کے پاس مذہب کا اظہار رہتا ہے, جب تک قوم کے پاس مذہب کے اصولوں کی قدر رہتی ہے, اس وقت تک قوم کی عزت دنیا میں رہتی ہے. اور یاد رکھیں گے دوستو, طاقت جسم کا نام نہیں ہے, بلکہ طاقت اللہ سے لگاؤ کا نام ہے, ہمت اللہ سے لگاؤ کا نام ہے. تم جتنا اللہ سے لگے رہو گے اتنی ہمت تمہارے پاس رہے گی. ہم جتنا اللہ کے قریب رہیں گے اتنی طاقت ہمارے پاس رہے گی. ہم جتنا اللہ کے قریب رہیں گے سینے میں اتنی ہمت ہمارے پاس رہے گی. اور ہم جتنا قریب اللہ سے رہیں گے دنیا میں اتنی وفا ہمارے ساتھ رہے گی. تو ایک چیز ہے اسے معلوم کہ طاقت فلاں چیز سے آتی ہے, فلاں چیز سے آتی ہے, تو یہ سارے چیزیں ذریعے ہیں, اور ذریعے کو لے کر چلنا دنیا میں ضروری ہے. مگر حقیقی طاقت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. حقیقی طاقت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے, اور حقیقی طاقت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کا لگاؤ ہے. تو جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول سے لگے ہوئے رہیں گے, جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول سے جڑے ہوئے رہیں گے, جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہیں گے, اتنی طاقت ہمارے پاس رہے گی, اتنی ہمت ہمارے پاس رہے گی, اتنی روحانیت ہمارے پاس رہے گی. آج نہ ہم میں ہمت ہے, نہ ہم میں طاقت ہے, نہ ہم میں روحانیت ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا تعلق مضبوط نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہم بہت دور جا چکے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے راہوں سے ہم بہت دور جا چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہر میدان میں ہم ہار کا شکار ہو رہے ہیں, ہر میدان میں ہم ذلت کا شکار ہو رہے ہیں, ہر میدان میں ہم رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو, یاد رکھو, کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی دنیا میں,